وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد درس کا نمبر 21-26 آیت 55-56. آج کا موضوع کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے. جنات عدن مفتحة لهم الابواب. ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے. وعندهم قاصرات الطرف اتراب. اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 55. ھذا وان للطاغین لشر مآب. یہی بات ہے اور بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. جہنم یعنی دوزخ، یصلونہا جس میں وہ گریں گے، فبئس المہاد پس وہ کیسی بری جگہ ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. یہ ہے پھر وہ اس کو چکھیں جو کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے. وآخر من شکلہ ازواج. اور اس کی شکل اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں گی. ھذا فوج مقتحم معکم. یہ ایک جماعت ہے
جو تمہارے ساتھ دوزخ میں داخل ہونے والی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان پر خدا کی مار، انہم سال النار، یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں۔ قالوا بل انتم، تابع ہونے والے کہیں گے کہ بلکہ تم پر خدا کی مار ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی تو اس بلا کو ہمارے سامنے لائے، فبئس القرار، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو تابع پھر کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا من النار، کہ اے ہمارے رب جو اس بلا کو ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دگنا عذاب دے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے یعنی دوزخ والے، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو دنیا میں ہم برا سمجھتے تھے ہمیں وہ کیوں دکھائی نہیں دے رہے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان سے ناحق تمسخر کیا یا ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ دوزخیوں کا آپس میں جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ قل انما انا منذر، آپ کہہ دیں کہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک ہے بڑا غالب، رب السماوات، جو کہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، العزیز الغفار، غالب ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، مضمون دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، اس سے پہلے تذکرہ ہوا نیک لوگوں کا، اور نیک لوگوں کے علاوہ جو رہ گئے وہ تو بد تھے، یعنی نیک نہ تھے، بد عمل تھے، بدکار تھے۔ آج جو ہے اس میں ان کو سرکشوں کا تمغہ دیا جا رہا ہے، طاغین، ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب۔ اور تو تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ غور کیجئے، یعنی اپنے اوپر فتویٰ لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ تمہیں فتویٰ دینے والے فتویٰ دیں۔ تو جو زمین کے مفتی ہیں، زمین کے مفتی جتنے بھی پائے جاتے ہیں، وہ تو آپ کو آپ کا جنتی ہونے کا فتویٰ دیں گے، مبارک ہو مبارک ہو، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، بس تم حضور کی امت میں ہو، تم جنتی ہو۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت یعنی جو حق نہیں ہے وہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ شعر و شاعری کی بات نہیں ہے، میں آپ کو حقیقی بات بتاؤں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو ایک بات تو اگر میں شروع سے کہوں کہ یہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للکافرین من النار، تو یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اسی سورہ سعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے میں نے فضول نہیں بنایا، اس کو بے مقصد نہیں ہے، باطل نہیں ہے، اور یہ گمان کافروں کا ہے۔ آج وہ کافروں کا گمان ہم پر فٹ آتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے۔ یعنی ہم دیکھیں، میں آپ سے زیادہ تیز انداز میں بولنا نہیں چاہتا، اور میں آہستگی سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ آج ہمارا عمل
یعنی سارے مسلمانوں کا عمل، ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک اور انداز میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول بنایا ہے، یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہی کافرانہ خیال تھا۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما كنا بمبعوثین، او کما قال، کہ کافر یہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ہم جی رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، نموت و نحیا، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ بات آج ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، دیکھیں، میں تو یعنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس بات پہ، یعنی زیادہ بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی لمبے القابات آپ کے لیے میں گھڑنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں، اصل میں تو ہمارا دنیا میں رہنے کا مدعا تو دنیا ہے، جبکہ یہ بات جو ہے یعنی یہ کافروں کا ایسا خیال ہے۔ اس وقت ہمارا یعنی جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ اچھا، اب اس میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں صرف دیکھیں، میں آپ سے راستی سے بات کر رہا ہوں، نہ میں کوئی ایسا مقرر ہوں کہ خواہ کسی پر الزام لگاؤں یا خواہ کسی کو طفل تسلیہ دوں۔ وہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ضد کرتا رہتا ہے، تو ماں باپ بعض اوقات باپ اچھا ہو جائے گا، اچھا کر دیں گے، اچھا لا دیں گے، ہو جائے گا، بس بہلا پسلا کے۔ تو ہمیں بھی بہلایا پسلائے جا رہے ہیں، حالانکہ ایمان کا ایک ذرہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان تو 3 چیزوں سے مشروط ہے: ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت۔ اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے، رسول کی ہم پیروی نہیں کر رہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو پڑے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہ ہمارے وہ ہیں۔ اور پشتو میں تو بالکل واضح طور پہ ہماری ضرب الامثال ہے۔ وہ کہتے ہیں پٹھان پشتو والے کہ دل ترا کا ال ترا نہ غواڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ تو ہم یعنی اردو میں ایسا کہتے ہیں، دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ آج ہم سب دیکھیں، اس میں 3 باتیں یعنی جو ایمانیات میں 3 بنیادی باتیں ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسول۔ یہ ہمارا نہیں ہے، ذرہ برابر اس پر یقین نہیں ہے۔ اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے۔ میں دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اصل میں ہم ایسے گہری یعنی مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، بہت گہرا دھوکہ ہے۔ میں آپ کو کہے جا رہا ہوں کہ ہم مومن نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، بس میں تو دیکھو ابھی نماز پڑھی ہے، میں تو تلاوت کرتی ہوں جی، اور میاں کی نافرمانی اگر کرتی ہوں تو کیا ہو گیا، مثال کے طور پہ۔ یا شوہر کہتا ہے میں نے تو مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میں کیا کروں۔ یہ ہمارا اسلام بس یہیں تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری خوشیاں، ہماری پریشانیاں ساری دنیا کی، ہمارے منصوبے، ہمارے توقعات، ہماری امیدیں ساری دنیا کی، آپ دیکھ لیں، اپنی اس کو دیکھ لیں نا۔ آخرت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اللہ، استغفر اللہ۔ آخرت کی، یوم آخرت کے حساب کتاب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے نظر میں۔ اچھا، چلے میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مشرک، اب شر مآب کس کے لیے؟ جہنم۔ کس کے لیے؟ جو سرکش ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے نہ کافر کا نام لیا ہے، نہ مشرک کا، نہ منافق کا، نہ ہندو کا، نہ عیسائی کا، نہ کسی کا بھی نہیں، بس ایک صفت لی ہے، سرکش، نافرمان۔ سرکش کا مطلب کیا ہے؟ حد سے گزر جانے والا۔ للطاغین، یعنی طغیانی، اس لفظ طغا، انہو طغا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب فرعون کے پاس بھجوا رہے تھے
تو موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، پھر کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا۔ دیکھیں یہ طغیانی کا لفظ جو ہے، طغیانی یہ اردو میں بھی مستعمل ہے، لفظ تو عربی کا ہے، اور اردو چونکہ لشکری زبان ہے، ہر زبان کے الفاظ ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے، طغیانی، دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی حد سے بڑھ گیا، حد سے بڑھ گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ بڑا یعنی ایک مفید بات ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہنم میں سرکش جائیں گے، حد سے بڑھنے والے، اور یہی دوسرے الفاظ میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے تو تلک حدود اللہ، حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہے، من یتعد حدود اللہ فقط ظلم نفسہ، جس نے اللہ کی حدود کو پائمال کیا، تجاوز کیا، حد سے تجاوز کیا، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اچھا، اب جہنم یصلونہا فبئس المہاد۔ اچھا میں طغیانی کی بات کروں ذرا سمجھنے کی۔ دیکھیں انسان، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راز بندگی میں رکھ دیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، یقین، میں نے تو آپ کو بتایا 3 چیزیں بنیادی، ہمارا یقین نہیں ہو جائے، ایمان اور یقین۔ ایمان کے مطابق عمل جو ہے وہ عمل صالح کہلاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اچھا، اب جب آپ کا ایمان نہیں ہوگا پھر آپ سرکشی والی زندگی گزاریں گے، یہ نقطہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں۔ سرکش، حد سے بڑھیں گے آپ۔ دیکھیں حد کیا ہے، انسان کی حد کیا ہے؟ بندگی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ انسان کی حد اطاعت ہے، اور بندہ بندگی سے یعنی بندگی کو قبول نہ کرے اپنے رب کی، تو وہ پھر اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کا بندہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم بندگی یعنی بات تو مانیں گے یا رحمان کی یا شیطان کی، شیطان کے ساتھ پھر وہ نفس بھی شامل ہوتا ہے، نفس و شیطان یا طاغوتی معاشرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن بات جو ہے وہ اصل میں اگر میں قرآن کی حساب سے بات کروں تو یا تو آپ شیطان کی عبادت کریں گے یا آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ سورہ یاسین میں ہے نا وہ آیت کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔ تو ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِینَ لَشَرَّ مَآب، یہ اور جو یعنی یہ تو ذکر ہو گیا نیک لوگوں کا، آیت نمبر 54 تک نیک لوگوں کا تذکرہ، اس کے بارے میں بھی میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو بتایا۔ آج جو ہے سرکشوں کا معاملہ ہے، یہ سرکش کون لوگ ہیں، یہ کہاں جائیں گے، ان کی غذا کیا ہوگی، ان کا پینا کیا ہوگا، اور ان کی آپس میں بات چیت کیا ہوگی، وہ ساری آپ نے بات چیت میں نے ابھی ترجمہ کے طور پہ آپ کو بتا دیا، دوبارہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن بات دیکھیں آج کے سبق میں، قل انما انا منذر، آپ ان سے کہہ دیں، اے داعی ان لوگوں سے کہہ دو کہ بھئی میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ مسئلہ سارا بندگی کا ہے، انما الہکم الہ واحد وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، یا تو ہم اس بات کے قائل ہیں یا نہیں ہیں،
اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں اپنے بارے میں تو میں تو یقیناً کہوں گا کہ ہم من حیث الافراد، قوم اور امت، اللہ ہمارا الہ واحد نہیں ہے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اللہ کو تو ہم یعنی قہار، غالب تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو پھر بات ختم ہو گئی. دیکھیں اللہ کے وجود کا ہمیں نہ تو احساس ہے، نہ اس کی بڑائی کا خیال ہے. ہم میں تو ہر شخص متکبر بنا ہوا ہے. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ بات تو میں اپنی مانوں گا، اپنے نفس کی مانوں گا. آپ دیکھیں ہماری میں ہم پر حاوی ہے. میں اور میں، میری مرضی. ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنا حاکم بنا ہوا ہے. یہ جب دوسرے کی آپ بات مانتے ہیں تو یہ حالات کا جبر ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ حالات کا جبر ہے. باس کا کہنا نہیں مانیں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، لہذا آپ سر جھکائے رہتے ہیں. یس سر، یس باس، یس سر، یس سر کہتے رہتے ہیں. فوجیوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے افسر کی بات کو یس سر کہنا ہے، ماننا ہے. فوج میں تو بنیادی یہ ہے کہ آپ نے آرڈر کی تعمیل کرنی ہے. تو بہرحال میں فوجیوں کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اچھا، اب اس میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ سرکش ہیں یا ہم مومن ہیں، یا تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے یا اٹھا ہوا ہے. یہ آپ فیصلہ کر لیں، میں کچھ بھی فتویٰ نہیں لگاتا. یا تو ہماری منزل اللہ ہے اور ہماری ترجیح آخرت ہے. دیکھیں یہ بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، یا آخرت کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا آخرت کو ہم نے دنیا پر ترجیح دے رکھی ہے. اگر نہیں تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اور دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے. اب دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے. آپ دیکھ لیں اس میں کوئی، دیکھیں یہ کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود اپنے بارے میں اپنے اوپر فتویٰ لگا لیں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا. لیکن سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور میں آپ کو ڈرا رہا ہوں اس سے کہ بھئی ایسا نہ کریں. آپ جہنم کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آخر وجہ ہے؟ دیکھیں جہنم جانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اجتماعی ہمارا من حیث القوم یا من حیث الامت یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے جہنم جانا ہے. ہم نے اللہ کی نہیں ماننی، ہم نے رسول کو اپنا رہنما نہیں بنانا، ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارے غیر اعلانیہ فیصلے ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیا ہے. کیا فرق ہے ہم میں اور مشرکوں میں اور کافروں میں اور ہندوؤں میں؟ صرف الفاظ کی، چند الفاظ کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. ہم دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم دنیا کے اس وقت جو لوگ ہیں ان کا ایک مدعا ہے اور وہ دنیا ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، سمیت مسلمانوں کے سب نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. ابھی صبح میں ایک یعنی بہت سی باتیں ہیں. ایک امریکہ سے ایک پٹھان ہے اور وہ بات نہ ولاگ لکھتا ہے اور ویڈیوز بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. صبح اس نے ایک ویڈیو بنائی. ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہیں کوئی دیہاتی سا علاقہ تھا، انگریز خاتون تھی. باتیں وہ انگلش میں کر رہا تھا اور پشتو میں ترجمہ کر رہا تھا. وہ خاتون اپنے کتے کے ساتھ باہر بیٹھی ہوئی تھی.
اس کے گلے میں پٹے وغیرہ جو بھی نشان وغیرہ تھے وہ پڑے ہوئے تھے، اور اس سے بات کر رہا تھا. تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ کتا جو ہے یہ ہمارا فیملی ممبر ہے، صوفے پہ بیٹھتا ہے، پلنگ پر سوتا ہے، اس کو ہم چکن دیتے ہیں، غذائیں دیتے ہیں. اس کو وہ اپنے سینے سے چپٹائی بھی تھی، پیار بھی کر رہی تھی، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی کر رہی تھی. اب یہ دیکھیں، یہ ہے حال، صورتحال. پھر ایک اور ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، چلیں چھوڑیں اس بات کو، بات پھر لمبی ہو جائے گی، ابھی وقت نہیں ہے اتنا. لیکن میں آپ سے جو مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے کافر، مشرک، منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ہندو، عیسائی، سکھ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب کا مدعا دنیا ہے، مقصود ہم سب کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے. دیکھیں، مجھے تو کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ آپ پہ میں الزامات دھروں یا خواہ آپ پہ الزام لگاؤں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے بندے، اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے، اور ہم نے بندگی سے منہ موڑ لیا ہے. بڑی ہی شرمناک بات ہے، ہم نے اللہ کی بندگی سے رخ پھیر لیا ہے، کیونکہ اللہ بندگی ہماری ضرورت نہیں ہے. آج اس بات کو تھوڑا سا محسوس کریں نا، بندگی تو انسان کی ضرورت ہے. بندگی کے بغیر انسان مر جاتا ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. جب دین کی آپ کی نظر میں اہمیت ختم ہو گئی، آپ مر گئے. تو ہم موت والی زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہ مری ہوئی قوم ہے، یہ غافل قوم ہے، یہ بے ہوش ہے، یہ مردہ قوم ہے جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم یصلونہا فبئس المہاد. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ. یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونها فبئس المہاد. یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.